اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مستقبل کے بارے میں بہت پریشان رہتے ہیں اور بہت سوچتے رہتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا، مستقبل میں کیا ہوگا۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ مستقبل کو آنے تو دیجئے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ کا حکم ہو کر رہے گا، اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ آئے ذرا اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جلدی نہ مچاؤ کے سے متعلق کیا ہے۔ ناظرین، مختلف لوگ ہمیشہ مستقبل کے بارے میں اندازے لگاتے رہتے ہیں اور وہ ایسے ہی اندازے لگاتے رہتے ہیں کہ جیسے وہ جانتے ہیں مستقبل کے بارے میں، اور وہ کچھ اس طریقے سے کیاسرائیاں کرتے ہیں کہ جیسے ایک پھل ایسا جو پکا ہی نہیں ہے، جو پھل ابھی اگا ہی نہیں ہے، وہ اس پھل کو توڑ کر کھانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، وہ چیز جس کا ابھی وجود ہی نہیں ہے، جس کا نہ کوئی رنگ ہے، نہ مزہ ہے، نہ کوئی اور اس کی خوشبو ہے، تو ناظرین ہم لوگ اس کو لے کر، اس کی آنے والی مصیبتوں کو لے کر، اس وقت کی آرزوؤں کو، اس وقت کی توقعات کو، اور اس وقت کیا کوئی حادثہ ہو جائے گا ہمارے ساتھ، یا اس وقت کیا کیا ہمارے ساتھ واقعات ہوں گے، یہی سوچ سوچ کے ناظرین ہم اپنا آج خراب کر دیتے ہیں مستقبل میں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ ناظرین، ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ان کا کل آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج یا کل یا پرسوں کیا آج ایک گھنٹے کے بعد بھی نہیں بتا سکتے کہ وہ دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ناظرین، مستقبل بیسیکلی عالم غیب ہے، اور عالم غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کی کو ہی ہے۔ عالم غیب اللہ کو معلوم ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ ہمارے لیے ابھی وجود میں ہی نہیں آیا، اور ہم اس کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں ناظرین؟ عالم غیب کو لے کے کسی کے ساتھ بحث کرنی، آپس میں لڑنا جھگڑنا، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ شاید ہم نے عالم غیب کی یا غیب کی جو کتاب تھی وہ ہم نے کھول لی اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ایسا ہونا ہے، تو دوسرے بندے کو پتا تھا کہ ایسا ہونا ہے، اب دونوں ہم جھگڑے ہیں کہ ایسا کیوں ہوگا، اور وہ کہے گا کہ ایسا کیوں ہوگا، کیوں، کیا کوئی ایسا معاملہ ہے ہم لوگوں کے ساتھ؟ تو ناظرین، اللہ رب العزت اس معاملے میں جو ہے وہ ہماری اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں صرف ایک ہی بات کہی ہے کہ اپنے لیے کچھ آگے بھیجو۔ کیا بھیجو؟ نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ مال و دولت، نہ کوٹھی کار بنگلہ، نہ کچھ، صرف اور صرف کیا کہا کہ اچھائیاں حسنات بھیجو، صرف اپنی نیکیاں آگے بھیجو، صرف اور صرف نیکیاں جو تمہارے کام آئیں گی، اس لیے آگے تمہیں کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ لیکن ہم لوگ ناظرین آئے دن دیکھ لیجئے ٹی وی پر بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ ہوگا تو کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، بہت سارے لوگ یہ جو ستاروں کا علم بتانے والے ہوتے ہیں، یہ ناظرین بعض دفعہ کیا بتا دیتے ہیں لوگوں کو، او مستقبل بہت تاریک ہے، بھوک آنے والی ہے، پیاس آنے والی ہے، بیماریاں آ جائیں گی جی، اور بڑی بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں۔ یہ ناظرین ہمیں اور ہمارے ذہن کو کشتی لڑواتے رہتے ہیں ہمارے آج کے ساتھ، ہمارے جو موجودہ لمحے جو اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب کر دیے، ہم ان لمحوں کے مزے کو بھی کھو دیتے ہیں، ان لمحوں کے سکون کو بھی ہم کھو دیتے ہیں، کیونکہ ہم ان شیطانی وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آیت نمبر 268 میں کیا فرمایا کہ شیطان تمہیں فکر کا خوف دلاتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ یعنی اس سے اندازہ کیجئے کہ شیطان کہتا ہے، او تم بھوکے مر جاؤ گے، دولت جمع کرنی شروع کر دو، او گھر بنانا شروع کر دو، شاید تمہیں کوئی گھر میں نہ رکھے، او گاڑی لے لو، اتنے دن لے لو، سونے لے کے رکھ لو، کل کو سونا مہنگا ہو جائے گا، تمہارے آج سے 50 سال بعد تمہارے کام آئے گا۔ ناظرین، میں نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے، سینکڑوں کو نہیں، ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے
جو پتہ نہیں مستقبل کا پلان بنا کر اس طرح دولت کٹھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے انہوں نے 1000 سال کیا 1,00,000 سال جینا ہے، اور ناظرین ان کی دولت ویسے ہی بینک میں پڑی رہ جاتی ہے، اور وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ ان کی اولادیں آپس میں لڑنا شروع کر دیتی ہیں کہ اتنی زیادہ دولت ہے تو کون زیادہ لے گا، تو وہ الٹا اولاد کے لیے مشکل پیدا کر جاتے ہیں، اتنی زیادہ جائیدادیں بنا کے چلے جاتے ہیں کہ یقین کریں ناظرین کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہن بھائی سب آپس میں لڑ جھگڑ کے، وہ جس کو کہتے ہیں نا مرنا جینا بھی آپس میں ریلیشن ختم کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہوئی کہ والدین نے اتنی دولت چھوڑی اور دولت کو مرتے وقت جو ہے وہ خود اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کیا۔ تو ناظرین یہ ان چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا آپ کو معلوم ہے، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ دولت جمع کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ تو ناظرین ٹھیک ہے جب آپ دنیا سے جائیں تو اپنی اولاد کو بھوکا مت چھوڑ کے جائیں، لیکن ایسا بھی تو نہ کریں کہ اتنا کچھ زیادہ چھوڑ کے جائیں کہ وہ آپس میں لڑتے ہی پھریں اور آپ مفلسی کی زندگی گزار کے جائیں۔ ناظرین ہمارے والدین کس حالت میں رہتے تھے؟ مجھے یاد ہے کہ ناظرین آج سے 50 سال پہلے سائیکل خریدنا ایسے ہی تھا جیسے مرسیڈیز خریدنا۔ 100 سال پہلے جس کے پاس سائیکل ہوتی تھی وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہوتا تھا، یعنی اس کے پاس مرسیڈیز سے زیادہ اہمیت ہوتی تھی سائیکل ہونے کی بھی۔ تو ناظرین گاڑیاں تو بہت ہی بڑی بات ہے کسی کے پاس ہونا۔ تو ناظرین آج ہمارے جو والدین تھے انہوں نے ماشاءاللہ مطلب یہ ہے کہ اچھی زندگی گزاری، اور ہمارے لیے وہ کیا چھوڑ کے گئے ناظرین؟ ہم ان سے بھی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، زیادہ ماشاءاللہ اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں، گاڑیوں میں پھر رہے ہیں۔ زندگی کی ایک گھر میں ٹی وی ہوتا تھا اور پورا خاندان دیکھنے والا ہوتا تھا، اب گھروں میں ہر کمرے میں لوگوں کے ٹی وی لگے ہوتے ہیں اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ یقین کریں کہ 50 ہزار کے موبائل جیبوں میں ڈال کے، 5 لاکھ کے موبائل جیبوں میں ڈال کے، اور لوگ مفلسی کا رونا روتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں فیوچر میں کیا بنے گا۔ تو یہ بڑی ایک عجیب طرح کی جو ہے وہ ہوا چل رہی ہے ناظرین۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں 100 سال بعد دنیا ختم ہو جائے گی، ہمیں کیوں پریشان ہونا ہے؟ کیا ہمیں 100 سال بعد ہونا ہے؟ ناظرین جو مر گیا اسی کے لیے قیامت ہے، اس کا حساب شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں آج سے جو 100 سال پہلے اس دنیا میں موجود تھے کتنے کے لوگ موجود ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں میں سے کوئی چند گنے چنے لوگ ہوں گے جو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، جو کہ کروڑوں میں سے جو آج سے 100 سال پہلے زندہ تھے اور آج بھی وہ زندہ ہیں۔ کتنے کے لوگ ہیں؟ اور آج کل تو زندگی ویسے ہی کام ہو چکی ہے، ٹینشنیں، ڈپریشن، خرچے، اخراجات، بچوں کی پریشانیاں وغیرہ کر کے اگر آپ 60 سال کی عمر میں پہنچ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے پیک جو ہے وہ جی لی، باقی آپ بونس پہ جی رہے ہیں۔ ویسے تو 50 سال کی ہی سمجھ لیں کہ ایوریج ہے۔ تو ناظرین 100 سال کے بعد کون جیے گا؟ آج کا وقت ہے، اچھی زندگی گزاریے، خوش گزاریے، اللہ کی یاد میں زندگی گزاریے، کیونکہ اللہ سے آپ کی ملاقات طے ہے۔ باقی مستقبل کو چھوڑ دیجئے، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ پاکستان میں تو خاندانوں میں آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے نون لیگ کو ووٹ دینا ہے، میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے، میں نے پی پی کو ووٹ دینا ہے۔ رشتہ دار آپس میں لڑ کے جھگڑ کے اپنے خون کے رشتے بھلا دیتے ہیں اور دوسروں کے لیے لڑ جاتے ہیں جن کو آپ کا پتہ بھی نہیں کہ آپ ہو کون۔ تو ناظرین یہ چیزیں ساری گھروں سے نکالیے، ایک ایسی زندگی گزاریے جس میں سب کو معاف کرنا سیکھیے، موجودہ لمحے میں رہیے، اچھے طریقے سے رہیے، اور صرف اللہ کو یاد کر کے رہیے، قبر کو یاد کر کے رہیے۔ باقی کسی وقت کس نے چلے جانا ہے کس کو پتہ ہے، کیوں ہم ٹینشن لیں فیوچر کی لے کے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا حال اچھا گزرے تو یہ جو حال بتانے والے ہوتے ہیں نا، آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، ان سے اپنی جان چھڑا لیجئے۔ یہ لوگ آپ لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے کہ اس میں سے کوئی بات سچ ہو جائے، جو کہ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کوئی تو زندگی میں ہوتا ہی رہتا ہے، کیونکہ وہ بھی 1000 چیزیں بتاتے ہیں، تو پھر آپ شرک میں بھی پڑ جائیں گے، ستارہ پرست بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں ساری انسان کو پریشان ہی کرتی ہیں۔ ہم اس سورج کے بارے میں لڑ رہے ہیں جو ابھی نکلا ہی نہیں ہے، کس صدی کا، کون سا سورج، کون سے دن، کون سی راتیں، کون سے وقت، کون سے حالات۔ آج میں رہیے، اللہ کو یاد کر کے رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔